خداوند عالم کا نظام بڑا عجیب ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو پیغام آیا، وحی آئی، اے موسیٰ روڑی کے ڈھیر پر جو پڑا ہوا ہے ہمارا دوست ہے، جلدی جاؤ، جا کے کفن دفن کا انتظام کرو، اس کا جنازہ پڑھ لو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، روڑی کے ڈھیر سے اٹھا لیا اور غسل دینے کے بعد کفنا دیا، جنازے کا انتظام کر کے دفنا دیا۔ الہ العالمین سارا معاشرہ جس کے بارے میں گواہی دے رہا تھا گناہگار ہے، محلے والے رشتہ دار بھی اپنے پرائے بھی کہہ رہے تھے گناہگار ہے۔ پروردگار عالم پھر کون سی نیکی تیرے دربار میں اس کی قبول ہو گئی؟ فرمایا موسیٰ مجھے بھی پتہ ہے بڑا گناہگار ہے، لیکن تجھے کیا بتاؤں، کبھی کبھی یہ موج میں بیٹھا ہوتا اور تورات کو کھول کے دیکھتا، تورات کے جس صفحے پہ میرے نبی محمد کا نام آتا، محبت کے ساتھ اس نام کو چوم لیا کرتا۔ چومنے کی اتنی برکت ہے، کام کی کتنی برکت ہوگی، چومنے کی اتنی برکت ہے، ان پہ درود پڑھنے کی کتنی برکت ہوگی، تجھے کیا بتاؤں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ علیہ شفا میں ایک روایت لے کے آئے، فرمایا اور لوگوں آسمان سے کچھ فرشتے رات اور دن کے وقت ایسے اترتے ہیں اور روئے زمین پر آ کر کچھ ایسے لوگوں کے گھروں کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں، پہرے داری کرنے لگ جاتے ہیں۔ پروردگار عالم وہ کون لوگ ہیں کہ آسمان کے فرشتے جن کے گھر کی آ کے پہرے داری کرتے ہیں؟ فرمایا جن گھروں میں نام محمد رکھنے والا کوئی شخص ہوتا ہے، آسمان کے فرشتے زمین پہ اتر کے اس گھر کا پہرا دیتے ہیں۔ اپنے نام کے ساتھ محمد لگایا کرو، اسلم ہے تو محمد اسلم کہا کرو، ثاقب ہے تو محمد ثاقب کہا کرو، عابد ہے تو محمد عابد کہا کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس گھر میں پہلا بچہ ہوتا ہے ابا اس کا نام کے ساتھ محمد لگا دیتا ہے، اس کے نام کے ساتھ محمد رکھ دیا جاتا ہے۔ تیرے میرے نبی نے اعلان فرما دیا اس کے ابے کو جا کے مبارک دو، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، باپ بھی بیٹا بھی اس نام کی برکت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ نام میں اتنی برکت ہے، درود پاک کی کتنی برکت ہوگی۔ فرمایا جو درود شریف پڑھے گا دنیا کے اندر مصیبتیں اس سے اٹھا لی جائیں گی، درود شریف پڑھے گا رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، درود شریف کا اہتمام کرے گا مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، درود شریف کا اہتمام کثرت کے ساتھ کرے گا، موت نہیں آئے گی جب تک رحمت والے نبی کے چہرہ انور کی زیارت نہیں ہو جائے گی۔ درود شریف کا اہتمام کر اپنے گھر کے اندر، اور وظیفہ پڑھ تیری مرضی، لیکن درود شریف کا وظیفہ نہ چھوڑ۔ اگر بچیوں والا انشاءاللہ نصیب اچھے آئیں گے، انشاءاللہ نصیب اچھے کھلیں گے، رشتے اچھے آئیں گے، بد نصیبوں والے بن جاؤ گے، درود شریف کی برکت سے بے مرادوں والے بن جاؤ گے، بے نمازی متقی پرہیزگار بن جاؤ گے، ڈاکے ڈالنے والے متقی عابد بن جاؤ گے۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرما دیا درود شریف جو جس کے ساتھ جتنی محبت کر کے آئے گا، جتنی محبت رکھے گا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تجھے کیا پتا شانوں والا ابو بکر جمادی الثانی کا مہینہ گزرا، اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے رخصت ہوا، جتنا نبی کا دنیا میں قرب حاصل کیا روزے میں بھی اتنا قرب ملا۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، اللہ کا پیغمبر ایک جگہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے کھڑے ہیں، ایک ہاتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے، صحابہ اللہ اکبر یہ منظر دیکھ کے خوش ہوئے، ایسے لگتا جیسے چاند ستاروں میں ہوتا ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا یوم القیامہ، او میرے یارو، او میرے وفادارو، آج یہ منظر دیکھ رہے ہو، کل میدان معاشر میں بھی یہی منظر ہوگا، ایک ہاتھ میرا ابو بکر کے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہاتھ میرا عمر کے ہاتھ میں، جیسے یہاں چلتے ہوئے آئے قیامت کے دن ایسے چلتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔
سن میدان معاشر میں اللہ غنی قربان جاؤ، ایک شفاعت کبریٰ ہوگی، ایک شفاعت صغریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ سارے عالم کے انسانوں کے لیے کہ پروردگار عالم حساب و کتاب شروع کر دے، بے شک لوگ جہنم میں جائیں لیکن میدان محشر سے نکال دے، یہاں کی سختی کو دور کر دے۔ اللہ اکبر، ایسا سخت دن ہوگا جس دن آواز لگے گی یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، سارے کے سارے اور دنیا کے بڑے بڑے جگیرداروں اور دنیا کے بڑے نامور لوگوں، آج سارے کے سارے قطار اندر قطار کھڑے ہو جاؤ، بلکہ سید الملائکہ تجھے بھی بولنے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر، کسی انسان مخلوق جنب پرند کو پر مارنے کی اجازت نہیں، سانس لینے کی اجازت نہیں، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، پروردگار عالم جسے حکم فرمائے گا آج وہی اس کے دربار میں بولے گا، دوسرے کو اجازت کوئی نہیں۔ آج ایک دوسرے کا احساس کرتے ہو، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی پیتے ہو، ساتھ والے کا احساس کرو گے، اگر پانی اور نہ ہوگا آدھا بچا کے دے دو گے، دو روٹی کی بھوک ہے ایک کھاؤ گے ایک دوسرے کو دے دو گے۔ دنیا میں تو احساس ہے، قیامت کے دن دوست تو کیا، ماں بیٹی کو نہ پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہ پہچانے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کیا بنے گی کیا بنے گی مجھے بتا تو صحیح۔ آج موت سے بے خبر ہو کے روئے زمین پر چلنے والا، آج اللہ کے خوف سے بے خبر ہو کے زمین پہ چلنے والا، آج تیرا نظریہ بن گیا جو میں کام کر لوں میری مرضی، اللہ نبی میرے کاموں کا وارث، تجھے کس نے کہہ دیا تیرے برے کاموں کا اللہ نبی وارث ہے، سود پر اپنی زندگی گزارے اللہ نبی وارث ہے، رشوت لے لے کے اونچی کوٹھیاں بنانی اللہ نبی تیرا وارث بن گیا، لوگوں کے پلاٹ اور مربے ہڑپ کر گیا اللہ وارث بن گیا، لوگوں کی زمینوں کا قابض بن گیا اللہ وارث بن گیا، یتیم کا مال کھا بیٹھا ڈکار نہ لی اللہ نبی وارث بن گیا، اور نہیں یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا او لوگوں شیطان کے دھوکے میں نہ ہو، شیطان تو تمہارا بڑا دشمن ہے، یہ تو تمہیں جہنم کے دروازے پر کیا جہنم کی تہ میں تمہیں گراتے رہے گا، یہ تو تمہارے ساتھ مخلص نہیں، جو اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں وہ تمہارے ساتھ کیا مخلص بنے گا۔ اللہ نبی ان کا وارث جو اللہ کی مان کے چلے، اللہ کے نبی کی مان کے چلے، تجھے کیا بتاؤ قبرستان کے پاس ہے، روزانہ گزرتے ہو، شام گزرتے ہو، صبح گزرتے ہو، پرواہ کوئی نہیں، کبھی موت کا خیال نہ آیا، کبھی قبر حشر کا خیال نہ آیا، کبھی قبر کی تجھے فکر نہ ہوئی، تجھے کیا پتا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ غنی، شیخ صلاح الدین محمد احمد سبستانی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلے گئے، دیکھا اللہ کا بندہ ہے، کبھی ہنستے نہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ کی یاد سے غافل کوئی نہیں، موت اور قبر کا ڈر ہر وقت جسم اور جان پر حاوی ہے۔ اللہ اکبر، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ صلی اللہ علیہ سے پوچھے، کبھی ہنس کے بھی دیکھا، کبھی لوگوں سے باتیں کر کے دیکھا، کبھی دنیا کی لذتوں سے نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے بھی دیکھا، فرمانے لگے میں سوچ رہا تھا اللہ والے نے خود ہی مجھے کہنا شروع کر دیا، معین الدین کیا پوچھتا ہے، اللہ والے روشن ضمیر ہوا کرتے ہیں، فرمایا میں تیرے سوال کا جواب دوں، آج میرے چہرے پہ مسکراہٹ کوئی نہیں، آج میرے چہرے پہ افسردگی ہے، آج میرے چہرے پہ غم کے آثار کیسے ہیں، کہنے لگے میں ایک اپنے دوست کے ساتھ قبرستان گیا، قبرستان کھڑے میرے دوست کی زبان سے کوئی بہودہ بات نکل گئی جس
سے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، میں ہنسنے لگا، اچانک میرے کان میں کسی نے آ کے کہہ دیا ہنس لے جتنا ہنسنا ہے، بھلا وہ کیا ہنسے گا، موت جس کے سر پہ کھڑی ہو، زیر زمین سانپ اور بچھو کے درمیان جس کا مکان ہو، بالکل موت کا جس کو ساتھ ہو، بھلا وہ کیا ہنسے گا۔ فرمایا یہ جملہ سننا تھا، مجھے اپنی ہنسی پہ اتنی ندامت ہوئی، فرمایا اس کے بعد میں نے ہنس کے نہیں دیکھا۔ اے معین الدین تجھے کیا بتاؤں، آج 40 سال ہو گئے مارے شرمندگی سے میں نے آج تک آسمان کی طرف نہیں دیکھا ہے۔ تجھے کیا بتاؤں، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا پیر ہے، فرمانے لگے ہم کرمان چلے گئے اگر کرمانی رحمت اللہ علیہ کے پاس، فرمایا کیا دیکھتے ہیں، ایک اللہ والے کا حال دیکھا، بڑا پریشان ہے، قبر کا جب ذکر کیا جاتا، موت کا ذکر کیا جاتا، آخرت کا ذکر کیا جاتا، اللہ والا رونے لگ جاتا، اس کے رونے کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو نہیں آیا کرتے تھے بلکہ آنکھوں سے خون بہنے لگ جاتا، ساتھ ساتھ دل تک آنکھوں سے خون بہتا رہتا۔ اللہ والے تجھے تیرے پہ یہ غم کیسے آیا، تیرے پہ پریشانی کیسے آئی، تیرے پہ یہ حال کیسے آیا؟ اللہ والا اپنا ٹکڑا سناتا ہے، کہنے لگا ایک اللہ والے کے ساتھ قبرستان گیا، قبر والے کا حال اللہ والے پہ ظاہر ہو گیا، دیکھا مردے کو عذاب ہو رہا ہے، مردے کا عذاب سن کے اللہ والے نے چیخ ماری، ڈر کی وجہ سے زمین پہ گر گیا، فرمانے لگے میں بھاگے بڑھ کے اللہ والے کو اٹھانا چاہا، دیکھا ہاتھ لگا کے جسم سے روح نکل چکی تھی، 5-7 منٹ کا وقفہ گزرا، فرمانے لگے وہ جسم کیا تھا، پانی سارا بہہ کے قبر کے اندر چلا گیا۔ یہ تو اللہ والوں کا حال ہے۔ خود امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں میں سفیدی ہے، آپ کی داڑھی کے 17 مبارک بال سفید ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کمر مبارک جھکی ہوئی، بالوں میں سفیدی آ گئی، سر کے چند بال سفید ہے، صحابہ پریشان ہو گئے، کملی والی کیا بات ہے، جب اندر گئے تھے تو بالوں میں سفیدی نہ تھی، رات رات میں بال سفید ہو گئے، بتاؤ کیا بات ہے؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا دیوانوں کیا بتاؤں، سورہ ہود مجھ پر نازل ہوئی، سورہ ہود نے میں محمد کو بوڑھا کر دیا ہے، سورہ مرسلات نازل ہوئی، سورہ عباسہ نازل ہوئی، اللہ اکبر، قیامت کی ہولناکیوں کا بتایا، میں محمد بوڑھا ہو گیا، بتاؤ جس کی شفاعت کے صدقے ساری انسانیت جنت میں جائے گی، جس کی بیٹی دعا کرے گی لوگ جنت میں جائیں گے، جس کا نواسا ہاتھ اٹھائے گا لوگ جنت میں جائیں گے، جس کا سسر ہاتھ اٹھائے گا لوگ جنت میں جائیں گے، جس کا داماد ہاتھ اٹھائے گا لوگ جنت میں جائیں گے، وہ کالی کملی والا نبوت والا دامن پھیلائے گا، پروردگار عالم کو رحم آ جائے گا، فرمایا میرا نبی رونا بند کر دے، دامن پھیلانا تیرا کام ہے، تیری گناہگار امت کو جنت پہنچا دینا یہ میرا کام ہے۔ داڑھی مبارک سفید ہے، سر کے بال مبارک سفید ہے، اللہ غنی، آج اتنا حرام کھایا، آج اتنا حرام پیا، اللہ اکبر، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کرے، فرمایا اے علی میری امت کو پیغام پہنچا دینا، 5 چیزوں میں جلدی کرنا، 5 چیزوں میں دیر نہ کرنا، فرمایا میرا علی جب گناہ ہو جائے توبہ کرنے میں دیر نہ کرنا۔ آج کہا جاتا ہے توبہ کر لو، وہ کہتے ہم نے کیا کیا، مجھے تو یاد نہیں پڑتا مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر، میں بار بار تقریر میں کہا کرتا ہوں، اللہ اکبر، جس مجلس میں مولوی حسین صاحب ہوتا ہے اپنا اپنا نظریہ مولوی حسین میں ہوتا ہے، جس نے 38 سال تک نبی کا فرمان پڑھایا، اللہ کا قرآن پڑھایا، الحمدللہ مجھے تقریر کرنے میں
حوصلہ بھی ہوتا ہے, مزہ بھی آتا ہے. اللہ اکبر. جس بزرگ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے اللہ جل شانہ پورے مجمع کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا علی 5 چیزوں میں جلدی کرنا, روئے زمین پر گناہ ہو جائے توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے معافی مانگ لینا. اگر تیرا دل سخت ہو جائے یہ نہ ہو اس کی رحمت کا دروازہ بند ہو جائے. وہ تو ارحم الراحمین ہے, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. فرمایا بندے تیرے معافی مانگنے میں دیر لگتی ہے, میں کریم کو کرم فرمانے میں دیر کہیں نہیں لگتی ہے. فرمایا علی دوسرے کام میں جلدی کریو. فرمایا نماز کا وقت آ جائے پڑھنے میں جلدی کرنا. شیطان تجھے طرح طرح کے بہانے دکھلائے گا, طرح طرح کی ہیل تیرے سامنے رکھے گا. اے علی جب نماز کا وقت آ جائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ اکبر. نماز کی پابندی کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے نماز کا وقت مقرر کر دیا. اللہ اکبر. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اذان کا انتظار کرتے ہیں اس وقت اذان کی آواز کان میں پڑے گی, اذان ذریعہ بنے گا اللہ جل شانہ سے ملاقات کا. ادھر نماز کی نیت بنے گی, ادھر اللہ جل شانہ کا دیدار ہو جائے گا, اس سے کلام کرنا بھی نصیب ہو جائے گا. اور پریشانی تو بتاؤ کس انسان کے اوپر نہیں آتی. جب پریشانی آتی ہے میرے عزیزوں یہ تو اللہ سے ملاقات کا ایک سبب بن جاتا ہے, اللہ سے ملاقات کا ایک بہانہ بن جاتا ہے. جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ عنہ قربان جاؤ, کون نبی کا بلال ہے. فرمایا جب آخری وقت آیا بستر دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا, کروٹ بٹی ہوئی, کروٹ دیوار کی طرف منہ تھا. اللہ اکبر. موت کی کیفیت تھی, سکرات کا عالم طاری تھا, بار بار اپنا ہاتھ دیوار پر مار رہے تھے. گھر والی سے دیکھا نہ گیا. گھر والی کہنے لگی آئے مصیبت, آئے پریشانی, آئے تکلیف, یہ برداشت نہیں ہو رہی. بلال رضی اللہ عنہ جو دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹے تھے فوراً اپنی گھر والی کی طرف منہ کیا. فرمایا اس موت کو, اس تکلیف کو پریشانی نہ کہے, اسے مصیبت نہ کہے, اسے پریشانی نہ کہے, یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے. گھر والی کہنے لگی میری سمجھ میں نہیں آیا تو تجھے کیا پتا, ادھر موت کا جھٹکا لگے گا, ادھر سرکار مدینہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا. اسے تکلیف نہ کو. میرا ہی دوسرا اعلان سن لے. فرمایا اگر گناہ ہو جائے توبہ کرنے میں جلدی کرنا. فرمایا علی نماز کا وقت آ جائے, اذان ہو جائے, نماز پڑھنے میں جلدی کرنا. اے علی تیسرا اعلان سن لے. اگر تیرے ذمے کسی کا لینا دینا ہو اللہ توفیق دے دے, سہولت مل جائے تو ادا کرنے میں جلدی کر دینا. ہاں اگر تمہیں کسی سے لین دین کا معاملہ کرنا ہے, اگر اس کے پاس ہے کوئی نہیں تو اسے چھوٹ دیتے رہنا, مہلت دیتے رہنا. اگر تجھے استطاعت ہے تو معاف کر سکے معاف کر دینا. قیامت کا دن ہوگا اللہ کا دربار لگے گا. فرمایا ایک آدمی پروردگار عالم کے دربار میں پیش کیا جائے گا, حج بھی پورے, نمازیں بھی پوری, زکات عمرہ ہر چیز پوری, جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا. ایک ترخا آواز دے گا الہی میرا اس سے معاملہ ہے, میں نے اس سے قرضہ لینا ہے, جب تک دے گا نہیں جنت میں جانے نہیں دوں گا. اللہ فرمائیں گے اپنا معاملہ تو معاف کر دیا, تو جانے یا یہ جانے, اگر تجھے معاف کر دے تو جنت چلا جا. آپس کے اندر باتیں ہو رہی ہیں, وہ کہے گا دے, کہے گا ہے کوئی نہیں, نیت دینے کی تھی موت آ گئی, زندگی میں وفا نہ کی, مال تھا کوئی نہیں, اگر زندگی وفا کرتی ٹکا پیسہ جوڑ کے میں تجھے دے دیتا. اللہ جل شانہ دونوں کی بحث سنیں گے, اپنے دربار میں بلائیں گے, عرش کے قریب بلائیں گے, جس نے لینا اسے دیں گے. اگر میرا بھی مشورہ ایک ہے, اگر میرا فیصلہ ماننا چاہو تو کیا بات ہے. الہ العالمین فرما دیجیے. فرمایا جائے گا میرے عرش کے وہ نیچے دیکھ, عرش کے نیچے دیکھے گا یاقوت کے موتیوں کا ایک محل نظر آئے گا. اللہ فرمائیں گے یہ لینا چاہتا ہے, جی اللہ میں لینا چاہتا ہوں, اس مکان کا
کا مالک بننا چاہتا ہوں، اللہ فرمائیں گے پھر سودا اس سے نہ کر، سودا مجھ سے کر لے۔ اللہ تیرے سے سودا کیا کرو؟ فرمایا قرضے والے کو قرضہ معاف کر دے، میں تجھے یہ مکان عطا کر دوں گا۔ لے کے ہڑپ کرنے والے نہ ہو، استطاعت ہو دینے کی اللہ توفیق دے تو میرے بھائی کوشش کرو ادا کر دو، ہر چیز معاف ہو جائے گی۔ قرضہ عالم کو معاف نہیں ہوگا، قرضہ شہید کو معاف نہیں ہوگا، قرضہ صدیق کو معاف نہیں ہوگا میرا بھائی۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا علی میری نصیحت سن لے، بچی جوان ہو جائے بالغ ہو جائے شادی کرنے میں دیر نہ کرنا۔ کتنی آج بچیاں بیٹھی رہتی ہیں، اللہ اکبر جن علاقوں میں جہالت ہے، لوگ کہتے ہیں بچی قرآن کے ساتھ بیاہ دی، قرآن کے ساتھ بچی کی نسبت کر دی، بچی کی شادی کر دی، برادری میں سے رشتہ نہ آیا، گھر بٹھا لوں گا، زہر دے کے مار دوں گا۔ ہمارا رواج نہیں غیر برادری میں کرنے کا۔ او برادری والے سن لو، شال برادری والے سن لو، کمبو بڑائی برادری والے سن لو، تمہیں کس نے حکم دے دیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ جلسے کرانا بڑی بات کوئی نہیں، جلسے میں جس کا ذکر ہوتا ہے اس کے فرمودات پر اللہ اکبر اس کے طور طریقوں پر عمل کیا کرو۔ اور میں تمہیں عمل والی لوگ بتاتا ہوں، لوگ جن کو گستاخی رسول کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کتنے پابند تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کا کتنا احترام کیا کرتے تھے۔ ہمارے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کا روزہ انور کا سبز رنگ کا غلاف کا ٹکڑا آ گیا۔ اللہ والا جب اس غلاف کی زیارت کرایا کرتا، پہلے اپنی آنکھوں سے لگا کے سر پہ رکھا کرتے، پھر لوگوں کی آنکھوں سے لگا کے ان کے سر کے اوپر رکھا کرتے۔ فرمایا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس کبھی مدینے کی کھجوریں آ جاتی، فرمایا بڑے ادب کے ساتھ کھجور کھاتے، لوگوں کو تقسیم کیا کرتے، تیرے میری طرح نہیں گٹھلی اٹھائی گھر کے آنگن میں پھینک دی، گٹھلی اٹھائی نالی میں پھینک دی۔ فرمایا مریدوں کو بھی حکم ہوتا، خود بھی کھجور کی گٹھلیاں اکٹھی کر لیتے، چھالیوں کی طرح ان کو کاٹ کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ فرمایا کبھی کبھار ان گٹھلیوں کو ہم بستے میں کوٹ کے صفوف بنا لیتے، پانی سے ان گٹھلیوں کا صفوف نکل جایا کرتے کہ گٹھلی زمین پہ گرے گی، نبی کے مدینے کی کھجور کی توہین ہو جائے گی۔ تم ان کو گستاخ کہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آگرے سے ایک مرید خصہ بنا کے لایا، خصے کا رنگ ہرے رنگ کا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا، خصے کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کسی اور کے لیے لے جا۔ حضرت 300 میل دور سے آپ کی خدمت میں لے کے آیا۔ فرمایا قبول کر لیتا لیکن پیر میں نہیں پہنوں گا، کسی اور کو دے دے، وہ پاؤں میں پہن لے۔ اللہ والے تیرے لیے لایا۔ فرمایا میں قبول نہیں کرتا۔ اللہ والے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کبھی جوتے کے رنگ کو دیکھتا ہو، کبھی گنبد خضرا کے رنگ کو دیکھتا ہو، جو نبی کے روزے کا رنگ ہو اپنے پیر میں پہنو، کل قیامت کے دن حوض کوثر والے کو کیا جواب دوں گا؟ تم کن کو گستاخ کہتے ہو؟ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، جو نبی کی حدیث کا حافظ ہے۔ اللہ اکبر۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر جتنی کتابیں ہیں ساری کی ساری زبانی جس کو یاد ہوا کرتی تھی۔ مولانا عبداللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جب میں دارالعلوم پڑھنے کے لیے گیا، میرا قیام دارالعلوم میرا، کبھی کبھی مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو میں دیکھتا، چہرے پہ غم کے آثار ہوتے۔ حضرت کیا وجہ؟ فرمایا مجھے دست لگ گئے، اسہال لگ گئے اور خون کے پیچش لگ گئے۔ اللہ والے کیا وجہ؟ خوراک میں
کوئی کمی نبی ہو گئی؟ اللہ والے کیا وجہ ہے؟ کوئی پانی شربت کے اندر کوئی ملاوٹ ہو گئی یا پانی موافق نہیں آیا؟ ساتھ والے نے کہہ دیا تجھے کیا پتا؟ اللہ اکبر، یہ وہ انور شاہ کشمیری ہے جسے ہر ہفتے میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں رسول اللہ کی زیارت نصیب نہ ہوتی ہو، اور جس ہفتے حضور کی زیارت نہیں ہوتی بیمار ہو کے بستر پہ پڑ جاتے ہیں، دست لگ جاتے ہیں، خون کے پیچش لگ جاتے ہیں۔ انور شاہ کشمیری تجھے اس ہفتے حضور کی زیارت نہیں ہوئی، روتے ہیں پتہ نہیں کون سی میرے سے بے ادبی ہو گئی کہ آمنہ کا لال آج میرے خواب میں نہیں آیا۔ تم ان کو گستاخ کہتے ہو۔ واللہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مجاہد ملت ہے، مجاہد علماء کرام میں سے اللہ عنہ۔ میں تجھے بتاؤں، جس وقت انگریز حکومت نے علماء کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی، علماء کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، واللہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو مریدین نے، تعلق والوں نے، محبت رکھنے والوں نے کہہ دیا اللہ والے آپ کئی روح پوش ہو جائے، جب گرفتاری کے آرڈر ختم ہو جائیں گے سامنے آ جانا۔ واللہ قاسم رحمت اللہ علیہ ایک دن، دو دن، تین دن روپوش ہوئے، ایک مکان میں چھپ کے چوتھے دن باہر نکل آئے۔ کسی نے کہا حضرت ابھی تو پولیس آپ کے پیچھے لگی ہے، اللہ والے ابھی تو آپ کو پکڑ دھکڑنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ فرمایا 3 دن سے زیادہ چھپ جاتا لوگوں، میں اپنی جان بچانے کے لیے نہیں چھپا، میں تو محبوب کی سنت ادا کرنے کے لیے چھپا۔ جب مکے والے نبی کے مخالف بن گئے تھے تو نبی بھی 3 راتیں 3 دن ہر شور میں رہا تھا، چوتھے دن باہر آ گئے تھے۔ میں نے بھی وہ نبی کی 3 دن پوچھ رہے کہ سنت کو زندہ کیا ہے۔ کن کو گستاخ کہتے ہو؟ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کا جلسہ دستار فضیلت ہے، اللہ اکبر، طلباء کرام کی دستار بندی کی جا رہی ہے، عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ ممبر سے اسٹیج سے اتر کے سیدھے مسجد میں چلے گئے اور عصر کی نماز اذان ہو گئی، نماز کے لیے مصلی پہ آئے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ اسٹیج سے جیسے اتر کے مسجد کی طرف جانے لگے، لوگوں کا ازدحام تھا، لوگوں کا مجمع اور رشتہ، اللہ اکبر، سفید چیرتے ہوئے لپیٹ جا رہے ہیں، لوگ مسافے کے لیے آگے ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ مسجد میں پہنچے، قیام ہو چکا، رکوع میں لوگ جانے لگے، امام صاحب بھی چلے گئے، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی بھی جا کے نماز میں شامل ہو گئے۔ جب سلام پھیرا، حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماتھا پکڑ کے بیٹھ کے سوچنے لگ گئے، پریشان ہو گئے۔ مرید حضرت گنگوہی کے پاس آ گئے، اللہ والے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیا مسئلہ بن گیا؟ فرمایا افسوس نہ کروں تو کیا کروں، آج 22 سال کے بعد تکبیر اولا فوت ہو گئی۔ کن کے گلے کرتے ہو، کن کے گلے کرتے ہو؟ مولانا آپ انشاءاللہ میری بات سے تائید کرو گے، عمومی مجمع بیٹھا ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، جب ترک حکومت نے اعلان کر دیا جنت البقیع کے اندر جتنے تربے، جتنے مزارات ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبروں کے اوپر جتنی چھتیں ہیں، حدیث کے مطابق بنا القبور، اللہ اکبر، قبر کے اوپر چھت ناجائز ہے، قبر کے اوپر مزار بنانا ناجائز ہے۔ صحابہ کرام کی قبروں سے مزار گرا دیے گئے، چھتیں گرا دی گئی، ترک علماء اکٹھے ہو گئے، سعودی علماء اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جب صحابہ کے مزارات شہید کر دیے، گرا دیے، نبی کی حدیث پہ عمل کیا، پھر نبی کے روزے کی چھت کو بھی گرا دینا چاہیے، کیونکہ روزے والا خود فرما رہا ہے کہ قبر کے اوپر چھت ناجائز ہے۔ وقت کے بادشاہ نے اعلان کر دیا اگر ایسا معاملہ کرو گے پوری دنیا کے علماء کو اعتماد میں لینا پڑے گا، اگر تم روزہ مبارک کی طرف انگلی کرو گے، اشارہ کرو گے، پوری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے گی۔ سعودی علماء نے 3 علماء کرام کا گروپ بنا دیا، پوری دنیا میں تم ممالک کے اندر پھیل جاؤ۔ 3 علماء کرام ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں آ گئے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ کون اشرف علی تھانوی؟ اللہ اکبر، فرما دے جنت کی طلب میں
اس لیے کر رہا ہوں کہ اس جنت میں مجھے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. 3 علماء کرام آ گئے. ہندوستان کے اندر اکابرین کا زمانہ تھا, ان کا حدیث لے کے آئے ہیں کہ قبر کے اوپر چھت ناجائز ہے, جائز نہیں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا. اسی لیے ہم نے جنت البقیع میں جتنے مزارات تھے سارے مسمار کر دیے. اب باری نبی کے روزے کی ہے. اب بتاؤ کیا حکم ہے. جب یہ حدیث سامنے رکھی, اللہ اکبر, سادات کا مجمع چاروں طرف بیٹھے, ان کی موجودگی میں ذمہ داری سے بات کرنا, علماء موجود ہے. اللہ اکبر, حدیث علماء دیوبند کے سامنے لا کے رکھ دی. کہنے لگے یہ حدیث ہے قبر کے اوپر چھت ناجائز, جائز کوئی نہیں. اگر نبی کی حدیث سچی تو روزہ انور کی چھت کو شہید کیا جائے, مسمار کیا جائے, ورنہ یہ حدیث کو غلط ثابت کرو. کون ہے دنیا کے اندر مائی کا لال جو نبی کی حدیث کو غلط ثابت کرے؟ اگلے دن عصر کی نماز کے بعد کا وقت طے پا گیا کہ ہم اس مسئلے پر بحث کریں گے. فرمایا پورے ہندوستان کے علماء میں اعلان کر دیا گیا کہ سعودی علماء کرام آئے ہیں, ان کو تسلی بخش جواب دینا ہے. سارے دارالعلوم دیوبند کے اسٹیج پر عصر کی نماز کے بعد اکٹھے ہو جاؤ. اللہ اکبر, دیکھنے والوں نے دیکھا اس وقت یہ روحانی اجتماع تھا. اللہ والے موجود تھے, اللہ والوں کا فیضان تھا. کوئی سجدے میں پڑا ہے, کوئی رکوع میں کھڑا ہے, کوئی قیام میں کھڑا ہے, کوئی تلاوت کلام اللہ کر رہا ہے, کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے. اللہ تیرے نبی کے روزے کا مسئلہ ہے, ہم کیا جواب دیں؟ عصر کی نماز کے بعد جب سعودی علماء نے حدیث سامنے کر دی, کہنے لگے اس کا جواب دو. بنا علیکم روزے قبر کے اوپر چھت بنانا جائز کوئی نہیں, یہ نبی کی حدیث ہے. جب صحابہ کی قبروں سے چھتیں مسمار کر دی گئی تو نبی کے روزے کی طرف بھی انگلی اٹھتی ہے. بتاؤ اس کا کیا جواب دے؟ علماء دیوبند کی چیخوں پکار نکل گئی, کوئی جواب دینے والا نہ تھا. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے. آج جن کو دنیا مومن نہیں مانتی, جن کو کافر کہتے ہو, جن کے ایمان پہ انگلیاں اٹھاتے ہو, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے اللہ نے شرع صدر مجھے عطا فرما دیا کیا کہ حدیث بھی سچی, نبی کا روزہ بھی سچا, حدیث بھی قیامت تک قائم رہے گی, نبی کا روزہ بھی قیامت تک قائم رہے گا. مولانا ہمیں حدیث کا جواب دو, قبر کے اوپر چھت بنانا جائز کوئی نہیں. پھر نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں آپ کی قبر پہ چھت بنانا جائز کیسے ہے؟ فرمایا یہ حدیث سامنے رکھو اور اب مطلب سمجھو. اللہ نے اشرف علی پر شرع صدر اتار دیا. اللہ والے پھر بتا کیا بات ہے؟ فرمایا حدیث دیکھو, قبر کے اوپر چھت بنانا حرام ہے, منع کر دیا گیا. صحابہ اکرام کی قبریں پہلے بنائی گئی, بعد میں چھت بنائی گئی. اللہ کے نبی کا جہاں روزہ ہے وہ تو پہلے سے چھت تھی, اما عائشہ کا حجرہ تھا. اللہ اکبر, روزے قبر کے اوپر چھت نہیں بنائی بلکہ چھت کے نیچے قبر مبارک بنائی گئی ہے. سارے علماء کرام متفق ہو گئے کہ دارالعلوم دیوبند والوں کے جواب سے بالکل تسلی سے تشفی ہو گئی. اعلان کر کے چلے گئے قیامت تک حدیث بھی قائم رہے گی, گنبد خضرا بھی قائم رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, علماء دیوبند. تم کن کو گستاخ کہتے ہو؟ پڑھو تو صحیح ان کی تاریخ. خدا کی قسم پاکستان کی بنیادوں میں ان کا خون ہے, پاکستان کی جڑوں میں اللہ کی قسم ان کا خون ہے. تجھے کیا پتا؟ تم نے تو پجامے پہنے, تم نے تو پجامے پہنے جمعے کا ٹائم, لیکن میری آج بات نہیں ختم ہو رہی انشاءاللہ تعالی. ہاں ہاں, اور منڈی کے اندر مال بیچنے جاؤ گے دیر لگ جاتی ہے, فوراً بک جاتا ہے. وہاں تو 4 نمازیں قضا کر کے بیٹھ جاتے ہو, وہاں تو تمہیں جمعے کا ٹائم یاد نہیں آتا. کتنے کتنے جمعے نکل جاتے ہیں. یہاں 10 منٹ بیٹھ جاؤ گے, تمہاری مدرسے کے لیے 100 من گندم مانگنی ہے. بھائی میں نے گھر تو لے کے نہیں جانی, جو مجھے گھر کے لیے دیں گے وہ اس طرف دے دیں, جو ادھر کے لیے دیں گے وہ ادھر دیں گے. بھائی ہماری تو گلے مت کرو, پاکستان کی جڑوں میں اور بنیادوں میں علماء دیوبند کا خون ہے. ہم کب کہتے ہیں بریلوی بت بری ہے؟ ہم کب کہتے ہیں اہل حدیث کو برا؟ نہ ہم کسی کو چھیڑنے دیتے ہیں, چھیڑتے ہیں, نہ اپنے آپ کو چھیڑنے دیتے ہیں. برا کہو گے ہم انشاءاللہ تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے بلکہ تمہاری اصلاح کریں گے. میرا بھائی
آج حکومت اللہ اکبر قرآن پڑھنے والوں کی مخالف ہے، آج دین کا کام کرنے والوں کی مخالف ہے۔ حکومت کے ایوانوں میں یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ تمہاری آج کرسی صدارت بھی علماء دیوبند کی جوتیوں کا صدقہ ہے میرا بھائی۔ آج وزیر اعظم صاحب تیری وزارت کی کرسی حسین احمد مدنی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اگر انگریز سے ٹکر نہ لیتا تو پاکستان کبھی معرض وجود میں نہ آتا۔ خال کے دنیا حال میں اللہ اکبر از مدنی رحمت اللہ علیہ کو جب گرفتار کر کے لایا گیا اور کہا گیا انگریز کے خلاف فتویٰ دیا ہے، کہا کل بھی دیا تھا اب بھی دیتا ہوں، موت تک دیتا رہوں گا۔ فرمایا اس کی سزا سمجھتے ہو؟ بغل میں سے کپڑا نکال کے دکھا دیا، فرمایا زیادہ زیادہ پھانسی دو گے، میں کفن بھی اپنا ساتھ لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جب پھانسی دی جاتی ہے تو کفن حکومت کے ذمہ ہوتا ہے۔ فرمایا جس حکومت کی ساری زندگی مخالفت کرتا رہا اس کا کفن پہن کے قبر میں جاؤں میری غیرت گوارا نہیں کرتی میرا۔ ہم تو ان کو ماننے والے ہیں۔ الحمدللہ مدارس بھی قائم رہیں گے، مساجد بھی قائم رہیں گی، مدارس کے چلانے والے بھی، پڑھانے والے بھی، آباد کرنے والے بھی، دعائیں کرنے والے بھی قیامت تک قائم رہیں گے۔ سنتوں کا موقع بھی ملے گا، اذان بھی ہوگی خطبے کی۔